ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول قاتل معصوم تھا۔ رائٹر آمنہ رمضان۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ کیا ہے عزیز صاحب، یہاں مرڈر ہوا ہے، مذاق نہیں۔ یہاں پر کسی ایک کو ہونا چاہیے تھا۔ قاتل ابھی بھی یہی ہے۔ اس کا تو جب دل چاہا ہوگا وہ یہاں آ کر ثبوت مٹا گیا ہوگا۔ سوری میڈم جی، خیال ہی نہیں آیا، عزیز نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اب کیا فائدہ، ایس پی نے زج ہو کر کہا۔ پھر وہ دونوں اندر چلے گئے۔ ویسے میڈم جی، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ انیس کا قتل ہوا ہے؟ عزیز نے پورے گیسٹ ہاؤس کو غور سے دیکھتی اور تصویریں بناتی ایس پی سے کہا۔ 100%۔ ایس پی نے ایک صوفے کے پاس جا کر اس کی تصویر لیتے ہوئے کہا۔ تم ذرا باہر جاؤ، دیکھو کوئی اندر نہ آئے پولیس۔ ایس پی نے نیچے بیٹھ کر فلور کی تصویر بناتے ہوئے کہا۔ جی میڈم، عزیز یہ کہتا باہر چلا گیا۔ کافی دیر بعد عزیز کو اوپر سے ایک آواز آئی۔ عزیز خان، جلدی اوپر دیکھو۔ عزیز تم نے ذرا باہر جاؤ، دیکھو کوئی اندر نہ آنے پائے۔ ایس پی نے نیچے بیٹھ کر فلور کی تصویر بناتے ہوئے کہا۔ جی میڈم، عزیز یہ کہتا باہر چلا گیا۔ کافی دیر بعد عزیز کو اوپر سے ایک آواز آئی جس سے کوئی اس کو دھیمے دھیمے سے پکار رہا ہو۔ عزیز خان، کون ہو؟ اوپر دیکھا۔ عزیز کی جہاں وہاں دیکھنے پر ایس پی نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ میڈم جی، ہاں جلدی اوپر آؤ۔ ایس پی نے عزیز کو جلدی سے چھت پر بلایا۔ عزیز ٹیبلٹ نکالتے ہوئے جلدی سے اوپر گیا۔ کون ہے، کہاں ہے؟ آپ گھبرائیں مت میڈم جی، میں آ گیا ہوں، بچے گا نہیں قاتل میرے ہاتھوں سے۔ عزیز خان، آپ پیچھے ہو جائیں میڈم جی، عزیز نے ایس پی کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ بس کر دو عزیز، یہاں کوئی نہیں ہے۔ کیا کوئی نہیں؟ عزیز خان، ایس پی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تو آپ مجھے اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ عزیز نے اچنبھے سے کہا۔ یہ ریوالور مجھے دو، یہاں چھت کا ویو بہت اچھا ہے، دیکھو کتنا پیارا ڈیکوریٹ کیا ہے میں نے۔ تمہیں یہاں اپنی تصویریں لینے کے لیے بلایا ہے کیا؟ عزیز کو ایک دفعہ پھر حیرت ہوئی۔ کیا نہیں، جلدی کرو، اچھی اچھی تصویریں بنا لینا، سمجھے؟ پھر ایس پی نے چھت پر رکھے جھولے پر جس کو مکمل چنبیلی کے پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا اور ساتھ ہی وہاں پر رکھے گملوں پر بھی چھوٹی چھوٹی رنگدار لڑیاں لگائی ہوئی تھی اور وہ اندھیرے میں جلملا رہی تھی۔ چھت کا منظر اس اندھیرے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عزیز اور ایس پی نیچے آئے جہاں شفیق نے سب کے فون لے کر ایک ٹیبل پر رکھے تھے اور سامنے ان سب کے آئی ڈی کارڈ بھی موجود تھے، ساتھ ہی کیس کی فائل بھی رکھی تھی۔ میڈم جی، یہ ان سب کا سامان، شفیق نے ایس پی کے پاس آتے ہوئے کہا۔ میڈم جی، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے قاتل کون ہے؟ شفیق نے سامنے کھڑے سارے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ قاتل بڑا معصوم ہے، ایس پی نے اپنی اسٹک سامنے رکھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور فائل اٹھائی۔ شفیق، میں جس کا نام لوں اس کو میرے پاس بھیجو، اور عزیز تم ہاسپٹل جاؤ اور دیکھو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کیا بنی کہ نہیں۔ جی میڈم جی، عزیز یہ کہتے ہی وہاں سے نکل گیا اور شفیق بھی انیس کے دوستوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ رحیمو صاحب، آپ سے بھی سوال کرنے ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایس پی نے اچنبے سے رحیمو کو اپنی گلاسز اتار کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میڈم جی، پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ رحیمو نے تذبذب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سامنے جا کر لائن میں لگے، جب بلاؤں تو آ جائیے گا۔ ایس پی نے سامنے انیس کے دوستوں کے پاس جا کر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ شفیق صاحب، ارسلان احمد کو بھیجیں۔ ارسلان ایس پی کے پاس آیا۔ کوئی فضول بات نہیں، جو پوچھو سیدھا سیدھا صحیح جواب چاہیے مجھے۔ 11:30 پر آپ پارٹی سے نکل کر باہر کی طرف گئے۔ وہ میں نہیں، مجھے جواب چاہیے، ایس پی اٹکتے ہوئے ارسلان سے غصے سے کہا۔ میں آج لڑکی کے سامنے کھڑی ہے نا، عریشہ، ارسلان نے عریشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ایس پی نے ارسلان کو پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو اس کو پرپوز کرنے کا پلان تھا میرا، اور میں نے کچھ ارینجمنٹس یہی کروانے تھے جس کے بارے میں نے انیس کو بتایا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے میں باہر آ جا رہا تھا۔ صحیح، ایس پی نے اپنے سامنے رکھے فون کو اٹھاتے ہوئے کہا جس میں لال بٹن دباتے ہی ریکارڈنگ سسٹم سٹاپ ہو گیا۔ ایس پی نے ارسلان کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ انیس اور باقی سب کو کب سے جانتے ہو؟ ایس پی نے ایک اور سوال کیا۔ 3 سال، ارسلان نے بلا جھجک جواب دیا۔ اسے کچھ خاص سب کے بارے میں جو کسی کو نہ پتا ہو؟ ایس پی نے سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا، ان سب کو میں انیس کی وجہ سے جانتا ہوں، اور عریشہ سے بھی میں انیس کے تھرو ملا تھا۔
باقی ہاں انیس کے بارے میں مجھے یہی کنفرم نہیں، پر وہ ڈرگز کافی حد تک لیتا بھی اور باقی اسٹوڈنٹ اس لین دین رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں پلیز آپ میرا نام مت بتائیے گا۔ انیس ہی نے رانیہ کو ڈرگز پر لگایا ہوا تھا۔ رانیہ کون؟ ایس پی نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ہماری یونی کی ہے، انیس کے ساتھ سیم سیمسٹر پر ہے اور اس کی حالت آج کافی خراب تھی اور وہ حال میں انٹر کرتے ہی سامنے والے کمرے میں ہیں۔ کنزا اور انیس اس کو وہی چھوڑ کر آئے تھے۔ ارسلان نے ایک جھٹکے میں ایس پی کو سب بتایا۔ صحیح، تبھی وہ لڑکی نظر نہیں آئی؟ ایس پی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ۔ میم میرا نام نہ آئے پلیز، میں کسی مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتا، ارسلان نے التجائی لہجے میں کہا۔ دیکھیں گے، تم نے اگر کوئی غلط بیانی نہیں کی تو میں تمہارا نام نہیں آنے دوں گی، اب جاؤ۔ تھینک یو میم۔ یہ کہتے ہی ارسلان نے پیچھے کی طرف جلدی سے قدم بڑھائے۔ روشن جنید شفیق نے جلدی سے روشی کو سامنے پیش کیا اور واپس مڑ گیا۔ ایس پی نے اپنا فون سامنے ٹیبل پر رکھا اور لال بٹن دبا دیا۔ انیس سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ کیوں مارا اس کو؟ میں نے نہیں مارا، میں قسم کھاتا ہوں میم، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ روشی کی آنکھیں باہر آئی اور وہ کھلکھلا کر بولنے لگا۔ اف حوصلہ لڑکے، کہیں تمہارا دم نہ نکل جائے، بیٹھو۔ ایس پی نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روشی کو میڈیا کو تم نے بلایا تھا، صحیح؟ ایس پی نے روشی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ انیس بہت برا تھا میم، ہاں میں نے میڈیا کو بلایا تھا پر سارے میڈیا کو نہیں، صرف ایک چینل کے لڑکے کے ساتھ میری دوستی تھی اور اس کو میں نے بلایا تھا تاکہ انیس رحمان کا گھٹیا چہرہ سب کے سامنے لا سکوں۔ کون سا چہرہ؟ ایس پی نے وضاحت چاہی۔ میم اس نے مجھ سے دوستی کی اور مجھے ڈرگز کا عادی بنا دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ اتنا ہی نہیں، اپنے یہ الٹے کام یونی میں مجھ سے بھی کروانے لگا۔ پھر میری زندگی میں کنزا آئی، سب بدل گیا۔ مجھے کنزا سے محبت ہو گئی اور میں نے سوچ لیا اب میں خود پر قابو کروں گا اور ڈرگز نہیں لوں گا۔ میں نے پہلے سے کافی کم کر دی لینا، لیکن انیس نے میری یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہیں رہنے دی۔ اس نے کنزا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ روشی نے شروع سے اب تک جو ہوا روشی کنزا کے ساتھ سب بتا دیا، یہاں تک کہ اس دن جب کنزا کو انیس نے یونی میں بے ہوش کیا تھا تو روشی نے ہی جلدی سے پرنسپل کو بلایا تھا۔ اس لیے میں نے آج میڈیا کو بلایا اور انیس کے الٹے کاموں کو سب کے سامنے لانے کا پلان بنایا، اور تمہارا وہ بے وقوف دوست پیچھے کے رستے سے بھاگ رہا تھا اپنی دونوں رپورٹرز کے ساتھ۔ اگر میں نہ پکڑتی تو نہ جانے کیا الٹی سیدھی خبر بناتے وہ لوگ۔ انیس تم سب بھی پھنستے بے وقوف، ایس پی نے روشی کو چھوٹے بچے کی طرح سمجھایا۔ سوری میم، روشی نے سر جھکا کر معصومانہ انداز میں کہا۔ اب اچھا جاؤ، وہ کیا نام ہے وہ تو جو لڑکیاں سامنے ہیں ان کو بھیجو۔ ایس پی نے زچ ہو کر نور اور شیزا کو بلانے کا کہا۔ روشی نے جلدی سے الٹے قدم لیے اور نور شیزا کو ایس پی کے سامنے کرتا شفیق واپس مڑ گیا۔ جی تو کیا نام ہے تم دونوں؟ جی میں نور اور یہ میری اسکول فرینڈ شیزا ہے، نور نے جلدی سے ہڑبڑی میں جواب دیا۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے بچی جی؟ میں نے سوال کیا، ایس پی نے نور کو ٹوکتے ہوئے کہا، جب نور نے نفی میں سر ہلایا۔ جب سوال کرو تب جواب دینا، اگر گردن بھی اب ہلی۔ ایس پی نے دونوں کو گور کر دیکھا۔ شیزا جو پہلے سے ڈری ہوئی تھی اور سہم گئی۔ پتہ تو تم دونوں کو ہے، اس لیے خود سے بتا دو، جب لان میں پارٹی ہو رہی تھی تم دونوں 11:40 کے قریب لان سے غائب ہو گئی اور گیسٹ ہاؤس کی طرف گئی، وجہ؟ وہ میم، یہاں سب ہکلے ہیں کیا؟ ایس پی نے اپنے دانت چبا کر غصے سے کہا۔ نہیں چپ کرو نور، میں بتاتی ہوں۔ مجھے ایک لڑکا بلیک میل کر رہا تھا، میں نے اس بارے میں نور کو بتایا اور نور نے اسے یہاں بلانے کا کہا۔ جی میم، میں اس لڑکے کو فون کرنے کے لیے شیزا کو خاموش جگہ پر لے کر گئی۔ سالم کو بھی میں نے اپنے دوست سالم سے کہا تو اس نے کہا کہ وہ اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے اس کی کرنٹ لوکیشن کا پتہ کرے گا، کیونکہ وہ ایک ولاگر ہے تو اس کا ایک فین ہیکر ہے جو آئی ڈی سے لوکیشن ٹریس کر سکتا ہے۔ بس ہم اسی کو کال کرنے کے لیے گئے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کی طرف تو میں سالم کو دیکھنے گئی تھی، وہ مجھے وہاں ملا ہی نہیں۔ تم نے گیسٹ ہاؤس میں یا اس کے آس پاس کوئی مشکوک انسان یا کوئی اور چیز نوٹس کی؟ ایس پی نے نور کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جی میں نے دیکھا تھا، شیزا نے ایک دم کچھ یاد کرنے والے انداز میں کہا۔ کیا؟ جلدی بتاؤ، ایس پی سیدھی ہوئی۔ ہاں وہ میں نے وہاں پر 2 لڑکیاں دیکھی، دونوں بہنیں تھیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایس پی نے ٹوک کر کہا۔ پلیز آپ چپ کریں اور میری سنیں، تھوڑی دیر پہلے تک ڈری سہمی شیزا نے اب اشتیاق سے بولنا شروع کر دیا۔ ایس پی کو اشارہ کر کے سامنے والی کرسی پکڑ لی اور فوراً بیٹھ گئی۔ دونوں کی ڈریسنگ سیم تھی اور سب اس لیے وہ بہنیں تھیں، بہنیں ہی سیم ڈریسنگ کرنے کا جگر رکھتی ہیں، کزنز ہوتی تو اتنی ہانس کے باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ لیکن ان میں سے ایک بات بہت مشکوک تھی، وہ یہ کہ ایک تو وہ گیسٹ ہاؤس کے پاس کھڑی ہو کر سیلفی لے رہی تھی، دوسری یہ کہ ان کی ڈریسنگ سینس بالکل بکواس تھی۔ آپ ہی بتائیں، ایک اچھی خاصی سمجھدار لڑکی ریڈ کلر کے ساتھ گرین کلر کی ڈیزائننگ کرے گی بھلا؟
مطلب؟ ایس پی نے حیرانی سے کہا۔ مطلب یہ کہ میں ایک ڈیزائنر ہوں، تازہ کورس کیا ہے میں نے۔ مجھے ان کو دیکھ کر ہی کافی عجیب لگا۔ ریڈ شرٹس کے اوپر گرین نیٹ ورک کیا ہوا تھا انہوں نے۔ ایک منٹ، ان کی ڈریسنگ سینس اچھی نہیں تھی اس لیے تمہیں مشکوک لگی؟ ایس پی کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ جی میم، تو اس کو یہاں سے لے کر جاؤ گی یا میں اس کو اپنی گاڑی میں ڈالوں؟ سوری میم، میں اس کو لے جاتی ہوں، نور نے جلدی سے شیزا کے پاس آتے ہوئے کہا۔ میم کیا ہوا؟ میری پوری بات تو سنے۔ شیزا نے نور کو کھڑا کیا تو وہ ہڑبڑا کر بولی۔ ایس پی نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ لے جاؤ اس ڈیزائنر کو ورنہ کل یہ جیل کی دیواریں ڈیزائن کر رہی ہوگی، ایس پی نے زچ ہو کر کہا۔ نور اور شیزا وہاں سے چلی گئی۔ پاگل ہیں سب۔ شفیق، ایس پی نے شفیق کو بلایا۔ جی میڈم، ایک گلاس اچھے دھلا ہوا ہوگا، گلاس پانی منگواؤ میرے لیے، ایس پی نے ہاتھ کے پورے ماتھے پر مسلتے ہوئے کہا۔ جی ابھی منگواتا ہوں میڈم جی۔ سالم منور، ایس پی نے زور سے پکارا۔ سالم جلدی سے ایس پی کے پاس آیا۔ ایس پی نے اس کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے وہی بتایا جو نور اور شیزا نے بتایا تھا۔ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہی کال کرنے وہاں سے گیا تھا۔ صحیح، کچھ اور اگر تم نے دیکھا، کچھ سنا ہو تم نے؟ ایس پی نے سالم سے سوال کیا۔ میم میں نے تو زیادہ کچھ نوٹ نہیں کیا، وہاں میں وہ لاگ بنا رہا تھا، کیا پتہ میرے فون میں کچھ ریکارڈ ہوا ہو، وہ کچھ ایسا جو آپ کے کام آ جائے، باقی تو مجھے اور کچھ نہیں پتہ، سالم نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ ایس پی نے زیادہ سوال نہیں کیے سالم سے اور جانے کا کہا۔ سالم جانے ہی لگا تھا تبھی ایس پی نے پھر سے بلایا۔ سالم ڈرتے ہوئے لوٹا۔ انیس ڈرگ سیل کرتا تھا، تم اس بارے میں جانتے تھے رائٹ؟ ایس پی شاکی نگاہوں سے سالم کو دیکھا۔ میم قسم سے صرف پتا تھا، نہ کبھی لیے نہ کبھی دیے، میں صرف اپنے موبائل سے موبائل رکھتا ہوں، سالم نے بچوں کی ڈرتے ہوئے کہا۔ موبائل سے موبائل؟ ایس پی حیرانی سے چونکی۔ مطلب کام سے کام ہوتا ہے نا، تو میرا سارا کام تو موبائل میں ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے موبائل سے موبائل رکھتا ہوں، سالم نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ توبہ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا موبائل اپنی اسٹک کے نیچے دے دوں گی، ایس پی نے چیخ کر کہا تو سالم نے واپس کی دوڑ لگائی۔ پھر ایس پی سالم کے فون میں ریکارڈ کی گئی وہ ویڈیوز دیکھنے لگی جو سالم نے ولاگ اپڈیٹ کرنے کے لیے بنائی تھی، لیکن ایس پی کو کچھ خاص نہ ملا، یہ سب تو وہ سی سی ٹی وی میں دیکھ چکی تھی۔ شفیق نے پانی کا گلاس لا کر ایس پی کے سامنے کیا تو ایس پی نے سالم کا فون بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور شفیق سے گلاس لے کر اپنا رخ گیٹ کی طرف کر کے اپنی نقاب پٹی ہٹا کر آدھا گلاس پانی پیا اور پھر سے اپنے چہرے نقاب پٹی سے ڈھکا اور اپنا رخ شفیق کی طرف کیا۔ شکریہ کہتے ہوئے ایس پی نے گلاس ٹیبل پر رکھا۔ میڈم جی کیا ہوا؟ شفیق نے خاموش بیٹھی ایس پی سے پوچھا۔ کچھ نہیں شفیق صاحب، رات کا آخری پہر ہے۔ اور کیا میڈم؟ شفیق سوچ میں ڈوبی ایس پی سے سوال کیا۔ قتل صرف اس کا نہیں ہوتا جو دنیا سے چلا جائے، کبھی کبھی قتل کرنے والی کی روح بھی قتل ہونے والے کے ساتھ پرواز کر جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں میڈم جی، شفیق نے نہ سمجھی سے کہا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، ایس پی نے سامنے کھڑے انیس کے دوستوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شایان قادری کو بلاؤ اب، ایس پی نے اپنی شفیق کو سوچ کے گرے سے باہر لاتے ہوئے کہا۔ جی ابھی لایا، شفیق جلدی سے گیا اور شایان کو ایس پی کے سامنے کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ایس پی نے اپنے فون پر ریکارڈنگ آن کر کے فون سامنے ٹیبل پر رکھا۔ شایان قادری، میں نے بس میم بٹ سب فرینڈز مجھے پیار سے شانی کہتے ہیں، شانی نے شوق ہو کر کہا۔ نہ میں آپ کی دوست ہوں اور نہ ہی آپ کی حرکتیں پیار والی ہیں، ایسا کر کے میرا دل تو نہ توڑیں، میں تو امن پسند انسان ہوں۔ میم شانی 2 قدم آگے بڑھ کر ٹیبل کے پاس آیا۔ تمہاری امن پسندی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے، ایس پی نے شانی کو اس کا تھوڑی دیر پہلے والا رویہ یاد کروایا۔ وہ میم وہ تو بس تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، شانی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم نے پارٹی میں ویٹر کو پیسے کیوں دیے اور اس کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں کیوں گئے تب جب انیس وہاں گیا؟ بولو میں سن رہی ہوں، ایس پی نے شاکی نگاہوں سے شانی کو دیکھا۔ وہ میں نے اس کو ٹپ دی تھی اور میں نے تو ہاں لان میں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا تو ویٹر نے کہا گیسٹ ہاؤس کے پاس نیٹ ورک صحیح آ رہا ہے اس لیے میں وہاں گیا۔ جھوٹ، ایس پی نے ٹیبل پر غصے سے ہاتھ مارا۔ تم نے انیس کا قتل کیا اور ویٹر کو پیسے دے کر اس کو منہ بند رکھنے کا کہا۔ تمہیں کیا لگا میں یہاں پر ایسے ہی بیٹھی کسی مووی کے کرائم سین کی شوٹنگ ہو رہی ہے جہاں ایک سنگین جرم کو سر انجام دے کر تم بچ جاؤ گے؟ اتنا آسان ہے یہ؟ ایس پی نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی، سب کا دھیان اب اسی طرف تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کسی کو نہیں مارا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، شانی بوکھلا سا گیا۔ اس ویٹر نے سب اگل دیا ہے جس کو تم نے منہ بند کرنے کے پیسے دیے تھے، ایس پی نے شانی کو گرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ، شانی نے بوکھلا کر کہا۔ میں نے اس کو پیسے انیس کے قتل پر خاموش رہنے کے لیے نہیں دیے تھے۔ تو کیوں دیے تھے؟ ایس پی نے چلا کر کہا۔ وہ شانی اب کرسی پر ڈیر ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں ڈال لیا۔
حوصلہ کرو، سچ سچ بتاؤ جو بھی بات ہے۔ ایس پی سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ شانی نے سامنے رکھا ایس پی کا بچا ہوا آدھا گلاس پانی پیا۔ ایس پی سے پوچھے، جلدی سے اٹھا کر پی لیا؟ ایس پی نے شانی کی اس حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پھر سے وہی سوال کیا۔ وہ میم، شانی سانس بحال کرتے ہوئے بولا، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں گی جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کسی کو نہیں بتائیں گی، پلیز پلیز پلیز۔ شانی نے پیچھے کھڑے اپنے دوستوں کو اس جانب دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ نہیں، میں ایسا کوئی فضول وعدہ نہیں کروں گی، ایس پی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پلیز میم، میری عزت کا سوال ہے، پلیز، شانی نے اس بار التجائی لہجے میں کہا۔ میرے بابا مجھے جان سے مار دیں گے میم اگر میرا نام اس کیس میں آیا تو۔ شانی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں تو ابا، ایس پی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اب تو ابا، اچھا کسی کو نہ بتانے والی کوئی بات ہوئی تو نہیں بتاؤں گی، اب بولو۔ ایس پی نے اپنا فون ٹیبل سے اٹھا کر پھر سے لال بٹن دبا کر ریکارڈنگ بند کر دی۔ میم، وہ شانی نے کہا تھا۔ شانی تم ہو؟ ایس پی نے زج ہو کر کہا۔ ہاں اچھا سوری، ہاں شانی تو میں ہی ہوں، شانی نے تذبذب ہو کر کہا۔ ہاں وہ انیس نے کہا تھا کہ آج اب بولو گے، ایس پی نے جھجکتے ہوئے شانی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جی میم، وہ انیس نے کہا تھا کہ کنزا کو آج وہ یہیں روکے گا تو اس لیے ویٹر سے کہنا کہ اس کی کولڈ ڈرنک میں شانی شرمندہ سا ہو کر، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ایس پی غصے کی انتہا نہ رہی۔ میم پلیز، میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس میں شانی نے سر جھکا کر کہا۔ اچھا تو پھر کس کی غلطی تھی مسٹر شایان قادری، اس معصوم لڑکی کی جس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی؟ شانی خاموش سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ایس پی مزید کچھ بنا سونے سب سمجھ گئی تھی۔ سوچو اگر یہی سب انیس تمہاری ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ کرنے کا کہتا، کیا تم اس کا بھی ایسا ساتھ دیتے؟ شایان قادری، کیا تم اپنے گھر کی عورتوں کو ڈرگز دے کر اس جانور کے رحم و کرم پر پھر چھوڑ دیتے؟ کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی؟ نہیں، وہاں تو تمہاری غیرت جاگ جاتی، کیونکہ بات تمہاری گھر کی عزت کی ہوتی۔ کنزا کسی اور کے گھر کی عزت ہے، ایک معمولی حقیر سی لڑکی، کیا اس کے لیے بھلا تم کیوں اپنی دوستی پر آنچ آنے دیتے؟ شایان قادری، دوسروں کی عزت سے کھیلنا بہت آسان ہوتا ہے، بات اپنی عزت پر آئے تو آپ جیسے بڑے ایسے لوگ ہی اپنا چہرہ چھپائے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں تمہارے اس جرم پر تمہیں کڑی سے کڑی سزا دلوا سکتی ہوں، لیکن میرے رب نے اپنے گناہگار بندوں پر کبھی توبہ کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایک موقع، صرف ایک موقع، اور انسان گناہگار سے پھر انسان بن جاتا ہے۔ اپنا چہرہ اوپر اٹھاؤ اور خود کو آئینے میں جا کے دیکھو اور سوچو تو کیا تم نے کیا کیا؟ شایان قادری، آج تک کا سارا حساب کتاب کرو خود سے۔ ایس پی کا لہجہ اب کافی نرم تھا۔ شانی نے آنسوؤں سے بڑا چہرہ اوپر کیا اور سامنے بیٹھی ایس پی کو دیکھا۔ اس کو اپنا کہیں زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لب تھر تھرا رہے تھے۔ شانی نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا، اگر وہ تھوڑا سا ضبط نہ کرتا تو وہ بھی چلا چلا کر رو دیتا۔ ایس پی باتوں سے شانی کا دم گھٹنے لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ایس پی نے سینے پر ہاتھ ملتے شانی سے پوچھا۔ کیا اللہ معاف دے دے گا؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ کافی دیر بعد شانی کے منہ سے گھٹ گھٹ کر یہ الفاظ بیان ہوئے تھے۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے، تم حوصلہ رکھو، بس رب کی بارگاہ میں جانے کا۔ ایس پی بڑے نرم لہجے میں جواب دیا تو شانی اٹھ کھڑا ہوا اور اندر ہال کی طرف تیز تیز قدم بڑھتا گیا۔ شفیق جلدی سے ایس پی کے پاس آیا۔ میڈم جی، کیا ہوا؟ کیا یہ قاتل ہے؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ شفیق نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ ہاں یہی قاتل ہے، ایس پی نے مطمئن لہجے میں ہال میں جاتے ہوئے شانی کو دیکھ کر کہا۔ مطلب یہ کیس سولو ہوا تو یہ کیوں؟ کس کے لیے؟ سوال بند کرو، رحیموں کو بھیجو۔ جی میڈم جی۔ شفیق نے اس کے بعد زیادہ سوال نہ کیے اور رحیموں کو لے آیا اور خود واپس مڑ گیا۔ رحیموں، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ جی میڈم جی۔ میں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، ایس پی نے اچنبے سے کہا۔ وہ میرے پاس تو نہیں ہے، گڑھ ہے، رحیموں نے تذبذب ہو کر کہا۔ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، اس کے بعد شفیق نے اپنے طریقے سے بات کرے گا تم سے، ایس پی نے غصے سے کہا۔ رحیموں نے اپنا آئی ڈی کارڈ جیب سے نکال کر ایس پی کو دیا۔ ایس پی نے سامنے رکھے ایک اور کارڈ کو رحیموں کے کارڈ سے ملایا۔ رحیموں کی آنکھیں باہر آئیں۔ اس نے ایس پی کے آگے ہاتھ جوڑ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے پھر تم ہی بتاؤ یہ کہاں تھا؟ ایس پی نے دوسرے کارڈ پر بنی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ میڈم جی، باب ہو اسے دیکھا نہیں گیا، میری مدد کرنے لگا، بڑے مالوں کو کبھی برداشت نہ ہوتا میرا بیٹا ان کے بیٹے کے مقابلے میں پڑے، اس لیے میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اس جلے کو بھی منع کیا سب کو بتانے سے۔ میرا پتر قاتل نہیں ہے میڈم جی، میرا پتر بہت نیک اور محنتی ہے، وہ تو میرے سارے کام کر رہا تھا میڈم جی۔ تو آپ کہاں تھے پھر؟ ایس پی کی شاکی نگاہوں سے رحیموں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہاں ہونا ہے جی؟ رحیموں، مجھے اندازہ ہے قتل کس نے کیا، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں بھی تمہاری کچھ مدد کر پاؤں گی۔ میڈم جی، رحیموں نے ایک بار پھر ہاتھ باندھے ایس پی کے سامنے جوڑے۔
کنزا کے علاوہ اور کس کو بچا رہی ہو، اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو؟ ایس پی کی بات پر رحیمو بری طرح چونکا تھا۔ میڈم جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ رحیمو نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ دیکھو رحیمو، مجھے آنے سے پہلے سب پتہ چل چکا تھا، یہ لوگ قاتل نہیں ہو سکتے۔ پھر ان سب کے اپنے راز تھے، کچھ غلطیاں جو ان سب نے جانے انجانے میں کی تھی، اور اب وہ ان کی سزا کے در پر تھے۔ پر اللہ بڑا رحمان ہے، ان کی تو باعثی سے یہ سب اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ رحیمو، ان کو تم نے اپنے بیٹے بیٹی کے لیے پھنسانا چاہا، سوچو کیا ان سب کا مستقبل تباہ نہ ہوتا جیسے تمہاری اولاد کا ہونے والا ہے؟ یہ سب خدا کے مجرم ہیں، نہ کہ قانون کے۔ تم بتاؤ رحیمو۔ رات کے آخری پہر میں دھند بڑھنے لگی تھی، لان میں لگے چاروں ہیٹر بھی اس ٹھنڈ کو روک نہیں پا رہے تھے۔ دسمبر کی آخری رات بتا رہی تھی، جنوری کی پہلی صبح بادلوں کے سنگ آئے گی۔ کچھ دیر پہلے گرم سرد موسم اب مکمل سرد ہو چکا تھا۔ رحیمو کی باتیں سن کر ایس پی مکمل ساکت ہو چکی تھی۔ ایس پی سامنے بیٹھے رحیمو کو یکٹک دیکھ رہی تھی، کیسے اس شخص نے اتنے ظلم برداشت کر لیے، اور رحیمو اب سردی کی وجہ سے کانپنے لگا تھا۔ لان میں ایک سناٹا سا چھا چکا تھا۔ ایس پی میڈم جی، شفیق نے ایس پی کے قریب آ کر اس خاموشی کو توڑا۔ بولو۔ ایس پی نے چونکتے ہوئے جواب دیا، ٹھنڈ کافی بڑھ گئی ہے، لگتا ہے ہیٹر بند ہو گئی ہے۔ شفیق نے ادھر ادھر رکھے ہیٹرز کو دیکھتے ہوئے کہا، صحیح ایک کام کرو، سب کو اندر ہال میں بیٹھنے کا کہو اور کسی کو چائے کافی جو چاہیے منگوا دو۔ ایس پی نے سامنے کھڑے سب لڑکے لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور ہاں، رحیمو کے لیے سویٹر لے کر آؤ سرونٹ کوارٹر سے، ایس پی نے جاتے ہوئے شفیق سے کہا۔ سب اندر ہال میں جا کر بیٹھ گئے اور ایس پی سے اجازت لے کر سالم شفیق کے ساتھ گیا اور سب کی گھاڑیوں سے شال جیکٹ سویٹر وغیرہ لے آیا۔ شہزی اچانک باہر آیا۔ رحیمو انکل، یہ کوٹ پہن لیں، آپ کو ٹھنڈ نہ لگ جائے کہیں۔ ایس پی نے ایک نظر شہزی پر ڈالی، شہزی تذبذب نگاہوں سے ایس پی کو دیکھتا اور سوری کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ایس پی نے ٹھنڈ کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو مسلا، جبکہ اس نے گلوز پہن رکھے تھے۔ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے رحیم بخش، لیکن آپ کو اس ظلم پر قانون کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ خاموش قاتل بننا چاہیے تھا۔ میڈم جی آپ کو کیا لگتا ہے قانون مجھ غریب کی مدد کرتا یا ان معصوموں کی؟ رحیم نے ایک نظر اندر کھڑے مخصوص چہروں پر ڈالتے ہوئے کہا، وہی ہوا، اچھا ہوا، مجھے کوئی ملال نہیں، قانون بھی ظالم کا ہے میڈم جی، سب آپ جیسے نہیں جہاں۔ رحیمو نے کوٹ کو پہنتے ہوئے کہا، دیکھو رحیمو، بہت سے انکشافات ہوئے ہیں جہاں پر تم سے زیادہ خطرہ اب عفیف رحمان پر ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، میں آپ کو انصاف دلواؤں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ایس پی نے سامنے رکھا چائے کا کپ رحیمو کی طرف بڑھایا۔ اب مجھ سے ایک وعدہ کرے، میں تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں، ایس پی نے فوراً رحیمو کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ سوچ لیں میڈم جی، آپ نبھا پائیں گی؟ رحیمو نے چائے کا کپ اپنی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سوچ لیا، میں وعدہ کرتی ہوں، اگر میں نہ نبھا پائی تو میرا رب مجھے معاف نہ کرے۔ آپ کے ساتھ ہوئے ظلم کے خلاف نہ کھڑا ہونے پر ایس پی نے بے اشتیاق بولا۔ ٹھیک ہے میڈم جی، قاتل کی سزا کا پروانہ نکل چکا ہے، قاتل ہاتھ اور تھے، سزا لکھنے والے کے ہاتھ آپ کے ہیں، پر اس سزا کو انجام میں دوں گا، تیار ہو کر آئیے گا اور میں سب قبول کر کے اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ لیکن آپ وعدہ کریں، میرے بچوں کو آپ اپنی پناہ میں لیں گی، ان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے میڈم جی، ان کا روشن مستقبل آپ ان کو دیں گی۔ میرا وعدہ ہے رحیمو، میں ان کے لیے وہ سب کروں گی جو ان کا حق ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پائی کہ کون آئے گا اور آپ کیا قبول کریں گے۔ قبول تو میڈم جی جہاں کوئی کچھ قبول نہیں کرے گا، جہاں قاتل آئے گا اور میں قاتل کے ساتھ جاؤں گا۔ رحیمو نے ایس پی کو ٹوکتے ہوئے ایک نظر پھر سے ہال پر ڈالتے ہوئے کہا، جہاں اب ہال کے شیشے والے گیٹ پر بھی دھند جم گئی تھی۔ کہیں دور ایک پہلی اذان ہوئی۔ میڈم جی میں نماز پڑھ لوں؟ ایس پی نے بس یہی جواب دیا اور رحیمو وہاں سے چلا گیا۔ ایس پی سامنے رکھے کپ کو دیکھتی رہی، تبھی پیچھے سے ڈاکٹر رفیق اور عزیز خان آیا۔ میڈم جی رپورٹ آ گئی ہے، عزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا۔ ڈاکٹر رفیق نے آ کر رپورٹ ایس پی کے سامنے رکھی۔ کیا پتہ چلا ڈاکٹر؟ ایس پی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ جلدی سے بچاؤ، پیچھے ہال سے دوڑتے ہوئے آئے عفیف نے بے چینی سے پوچھا۔ عفیف صاحب، آپ کے بیٹے نے بہت اوور ڈرگز لے لی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر کافی حد تک بڑھ گیا تھا اور ان کی دماغ کی نس پھٹ چکی تھی۔ یہ موت قدرتی بھی مانی جا سکتی تھی، لیکن کیا؟ عفیف نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے گھبرا کر پوچھا۔ لیکن ان کے ناخن میں ہمیں بلڈ ملا ہے اور یہ بلڈ شاید انیس کو دھکا دینے والے کا ہو سکتا ہے، اور دھکا دینے والے نے ہی انیس کی اوور ڈرگز دی ہو، اس لیے ہم یہاں سب کا بلڈ لینے آئے ہیں، جس کا ڈی این اے انیس کے ناخن میں لگے ڈی این سے میچ ہوگا۔ قاتل وہی ہے شاید نہیں، کنفرم وہی ہے ڈاکٹر، سب کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ ڈاکٹر۔ عفیف نے ڈاکٹر رفیق کے قریب آتے ہوئے دانت چبا چبا کر کہا، جی سسٹر جلدی آئے۔
ڈاکٹر رفیق اپنے ساتھ ایک نرس لائے تھے جو بلڈ ٹیسٹ کے لیے سامان نکال کر لا رہی تھی کار سے۔ ایس پی خاموش رپورٹ تھامے سرونٹ کوارٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ میڈم جی آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ پاس کھڑے عزیز نے پوچھا۔ ڈاکٹر رفیق سسٹر کو لے کر ہال میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے عفیف بھی تیزی سے گیا۔ ایس پی اور عزیز خان بھی قدم بڑھاتے اندر کی جانب چل پڑے۔ ڈاکٹر رفیق بلڈ لینے کی تیاری کرنے لگے اور رانیہ کمرے سے باہر شانی کا سہرا لیے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی سامنے آئی۔ عریشہ لپک کر رانیہ کی طرف مڑی اور اس کو سنبھالا۔ عریشہ نے رانیہ کو آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا جس پر رانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ایس پی یہ سب بغور دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہال کا دروازہ کھلا اور رحیمو اندر داخل ہوا۔ رحیمو نے عفیف سے کچھ بات کی۔ رحیمو کو عفیف نے سب بتایا کہ ڈاکٹر یہاں کیا کر رہا ہے۔ رحیمو آگے بڑھا، ایس پی کو غور سے دیکھا اور ڈاکٹر رفیق کو اس کے کام سے روک دیا۔ یہ سب کیا ہے رحیمو، کیا کر رہے ہو؟ عفیف نے غصے سے کہا۔ صحیح کہا میں نے ڈاکٹر صاحب، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے قاتل کون ہے۔ رحیمو کا لہجہ سرد تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کی آنکھیں ہر احساس سے خالی تھیں۔ ایس پی نے آگے بڑھنا چاہا پر رحیمو نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے روک دیا۔ بتا رحیمو کون ہے میرے بیٹے کا قاتل، میں اس کے خون سے رحمان ویلا رنگ دوں گا۔ رحیمو بتا جلدی۔ عفیف نے جلدی سے رحیمو کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ ہیں قاتل صاحب جی۔ رحیمو نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے سب کو حیران کر دینے والا انکشاف کیا۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد عفیف بولا، کیا کہا تو نے؟ میں نے اپنے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ میں نے؟ اوئے رحیمو تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں اپنے جان سے پیارے بیٹے کو کیوں ماروں گا؟ عفیف کے چلانے کی آواز ہال کے دروازے کو بھی پار کر گئی۔ چلاؤ مت اور یاد کر کہ کب آپ نے اپنے بیٹے کا قتل کیا تھا۔ یاد کرو عفیف رحمان، یاد کرو وہ دن جب تیرے جانور صفت بیٹے کی نظر میری عزت پر گئی تھی اور میری لاڈو کو اس نے اپنی ہوس کا شکار بنا دیا۔ یاد کر اس دن تو نے اپنے بیٹے کو بچا کر اس کا قتل کیا تھا۔ تو جانور ہے عفیف رحمان، جانور ہے تو، اور تیرا بیٹا بیریا تھا۔ تیرے ہاتھوں تیرے بیٹے کا قتل ہوا ہے۔ تو اس دن میرے ساتھ انصاف کرتا تو آج تیرے ہاتھ تیرے بیٹے کے خون سے نہ رنگے ہوتے۔ تو ہے قاتل میری لاڈو کا، میری عزت کا، اپنے بیٹے کا بھی، اور آج میں تجھے بھی ختم کر دوں گا۔ تیرے جیسے قاتل اس معاشرے میں ہم غریبوں کی عزت سے خون کا کھیل کھیلیں اس سے پہلے میں تجھے مٹا دوں گا۔ رحیمو نے رو رو کر عفیف کے گردن میں اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے ڈالے، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ بچاؤ بچاؤ مجھے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایس پی ڈاکٹر صاحب، عفیف کی آوازوں نے سب کو سکتے سے باہر نکالا۔ رحیمو بس کرو، چھوڑو اس کو، اس کے لیے قانون ہے، ابھی قانون اس کو کے لیے سزا دے گا۔ ایس پی نے رحیمو کے ہاتھ عفیف کی گردن سے نکالتے ہوئے کہا۔ شفیق عزیز نے مل کر رحیمو کو عفیف سے دور کیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایک تو میرے بیٹے کو مار دیا، اوپر سے ہم پر الزام بھی لگا رہا ہے۔ عفیف اپنے گلے کو پکڑے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے عفیف رحمان، ایس پی نے آگے بڑھ کر کہا۔ تمہارے اور تمہارے بیٹے کے سارے کرتوت ثبوت کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں۔ تمہارے بیٹے کا قاتل تو جیل جائے گا ہی، بچو گے تم بھی نہیں۔ بابا میری بہن، بابا اپنی اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ شہزی کی آواز نے سب کو ایک اور صدمہ دیا۔ بابا، رانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میرا شہزاد، میرا راجہ بیٹا، ہاں تیری بہن مری نہیں، ماری گئی تھی اس نے، اور اس کے ظالم بیٹے نے مارا تھا اس کو۔ شہزی رحیمو کا بیٹا سالم کے منہ سے اونچی آواز میں نکلا۔ دھوکے باز، دو کوڑی کے نوکر، آستین کے سام، میرا کھا کے میرے خلاف ہی سازش رچاتا رہا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تو میں تجھے نہیں ذلیل انسان۔ شہزی یہ کہتا ہوا آگے بڑھا پر عزیز نے اس کو روک لیا۔ رک جاؤ لڑکے، صبر کرو، ایس پی نے شہزی کو کہا۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج رحیمو کی کہانی اپنے اختتام پر تھی۔ چاروں سو تیز روشنی ہوئی اور رحیمو زمین پر ہاتھ رکھے گر کر بیٹھ گیا۔ مبارک ہو رحیمو، اللہ نے تجھے بیٹے سے نوازا ہے۔ کمرے سے باہر آتی دائی نے رحیمو کو یہ خبر دی۔ خیر مبارک اماں دائی، یہ لے پیسے، بڑے مالک نے آج ہی تنخواہ دی ہے، کہہ رہے تھے تجھے اس کی ضرورت ہے۔ ان کا دل بہت بڑا ہے پر اتنا بھی نہیں، بھول گیا تو قرضے میں ہے۔ پیچھے سے آتے رحیمو کے دوست خیرو نے اونچی آواز میں کہا۔ چل میرے ساتھ رحیمو دائی کو پیسے دے کر خیرو کو گھر کے اندر لے گیا اور دائی دروازے سے جانگتی باہر چلی گئی۔ دیکھ رحیمو، تو کیا چاہتا ہے تیرا بیٹا بڑے مالک کے نواب کا بیٹا ابھی سے غلام بن جائے؟ تو بھول گیا قرضے کے بدلے وہ تیرے بیٹے کو بھی اپنی غلامی میں کھڑا کر لے گا۔ تو میں کیا کروں؟ رحیمو نے پریشانی سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، میری طرح بول دے، تیرا پیدا ہوتے ہی مر گیا، بڑے لوگ ہیں کہاں دیکھنے آئیں گے، اور بیچ دے اس کو اپنے بائی واج کے پاس جو شہر میں ہے۔ پر میری بیوی مر جائے گی، رحیمو نے نم آنکھوں سے کہا۔
تو کون سا ہمیشہ گاؤں میں رہو گے؟ ویسے بھی بڑے مالی کے پاس تو ہر وقت شہر آتا جاتا ہے، وہی ان کی کوٹھی میں رہ جانا اور جب دل کرے اپنے بیٹے سے مل لیا کرنا۔ دونوں میاں بیوی بھی تو وہی ہوں گا۔ میرے مالک بھی اب شہر پکا پکا جانے کا سوچ رہے ہیں۔ خیرو نے رحیمو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ خیرو کی بات پر عمل کرتے ہوئے رحیمو نے شہزاد کو شہر بھیج دیا اور کچھ سالوں بعد عفیف رحمان بھی اپنے 2 سالہ بیٹے انیس کو لے کر شہر آ گیا اور ساتھ رحیمو اور اس کی بیوی بھی آ گئی۔ رحیمو کو اللہ نے دوسری بار رحمت سے نوازا۔ تب انیس 4 سال کا تھا اور رحیمو اپنی بیٹی کو چھپا نہ سکا کیونکہ وہ شہر کے ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی، جس کا سارا خرچہ عفیف نے دکھاوے کے لیے اٹھایا۔ سال پر سال گزر گئے، 19-20 سال کا ہو گیا اور شہزاد 18 سال کا۔ دونوں ہی کالج جانے لگے۔ شہزی کو اچھا نہیں لگتا تھا رحیمو اور اپنی ماں بہن کو عفیف کے گھر میں کام کرنا، لیکن ابھی وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ جب اس کی اچھی نوکری لگ جائے گی، وہ عفیف کا سارا قرضہ اتار کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ پر وقت کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ ضروری نہیں انسان جو سوچے وہی ہو۔ انیس کی بہن 16 سال کی خوبصورت نازک سا کھلتا پھول بن کر عفیف رحمان کے پورے ولا میں چہکتی پھرتی تھی۔ نہ جانے کب انیس کی گندی نظر اس معصوم پر پڑی اور اس نے اس ہنستی مسکراتی بچی کی زندگی ویرانیوں میں دھکیل دی۔ میری لاڈو، بڑے مالک، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ بڑے مالک بس کر دے رحیمو، تو بھول رہا ہے تو کس کے گریبان پر ہاتھ ڈال رہا ہے؟ بچہ ہے وہ بھی بھول جا، معاف کر دے، تیرے بیٹے کی جگہ ہے۔ ویسے بھی اس بات کو باہر نکالے گا تو تیری بیٹی پر ہی لوگ باتیں بنائیں گے، اب مری ہوئی بیٹی کی مٹی پلیت کرے گا۔ عفیف نے روتے پیٹتے رحیمو کو اپنے اصلی چہرے سے واقف کروایا۔ رحیمو اور اس کی بیوی روتے پیٹتے چپ ہو گئی، لیکن یہ صدمہ رحیمو کی بیوی کی جان لے گیا اور رحیمو ایک اور صدمے اپنے سینے میں لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن شہزی کو رحیمو نے اس کی ماں بہن کی قدرتی موت کا بتا کر اس کو ان معاملات سے دور رکھا۔ رحیمو اپنے جینے کی آخری وجہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ رحیمو نے شہزی کا داخلہ انیس کی یونیورسٹی میں کروایا، یہ سوچ کر بڑے مالک کے بیٹے کے مقابلے میں میرا بیٹا پڑھے گا اور ان کی آنکھوں کے سامنے بڑا آدمی بنے گا۔ رحیمو کے آس پاس رہنے کے لیے شہزی نے انیس سے دوستی کر لی، لیکن کبھی اس غلط سنگت کا اثر خود پر نہ لیا۔ وقت گزر گیا اور انیس رحمان میری بیٹی کا قاتل میری آنکھوں کے سامنے ہنستا کھیلتا بڑھتا رہا۔ رحیمو نے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولی، چاروں طرف روشنی مدھم ہو گئی، آس پاس کھڑے سبھی لوگوں کی آنکھوں میں نمی تھی سوائے عفیف رحمان کے۔ شہزی گھنٹوں کے بل بیٹھا سر جھکائے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ رحیمو کا سچ سن کر سب کے اندر کے اندھیرے اب جٹ گئے تھے، اب ہر طرف روشنی ہونے کو تھی۔ خاموشی نے حال کو گھیر لیا تھا۔ تو نے میرے بیٹے کو مارا، تو ہے میرے بیٹے کا قاتل، تو نے اپنی بیٹی کا بدلہ لیا۔ عفیف کی آواز نے حال کی خاموشی کو توڑا۔ ایس پی نے اپنے بھائی کے سامنے لگی پاکٹ جس میں گن تھی اس میں سے گن نکالی اور عفیف پر تانی۔ خبردار عفیف رحمان، اپنی گن نیچے کرو۔ ایس پی نے رحیمو پر تانی عفیف کی گن عفیف کو نیچے کرنے کا کہا۔ رک جائیں میڈم جی، میں نے کہا تھا نا قاتل آئے گا اور میں سب قبول کر کے اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ رحیمو نے اپنے ہاتھوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا عفیف کے سامنے آ گیا۔ قاتل میں نہیں، قاتل تو ہے، تیرا بیریا بیٹا مر گیا ہے۔ میری لاڈو کی پرچھائی نے اس کو آسمان سے زمین پر گرا دیا۔ ظالم بیریا مر گیا، ظالم بیریا مر گیا۔ رحیمو دیوانوں کی طرح چلانے ہنسنے رونے لگا۔ لیکن قاتل بھی مرے گا، سنا تو نے؟ ظالم بیریے کا معصوم قاتل بھی مرے گا۔ عفیف پر بھی دیوانگی سی چھا گئی اور اس نے اپنی گن لوڈ کی۔ عفیف رحمان، یہ بے وقوفی مت کرنا، گن نیچے کر، ایس پی نے اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ ایس پی بیچ میں مت آؤ، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ عفیف کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ عزیز اور شفیق نے بھی اپنی گنز عفیف پر پوائنٹ کر دی تھیں۔ سب لوگ پیچھے ہو جاؤ، ایس پی نے سامنے کھڑے سب لوگوں سے کہا اور شفیق اور عزیز کو ایک مخصوص اشارہ کر کے 2 قدم آگے بڑھائے۔ شفیق عزیز نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ دیکھو عفیف رحمان، میں اس سب سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو کیا ہے اس کو قبول کرو۔ ایس پی نے عزیز شفیق کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ایس پی نے باتوں باتوں میں عفیف کے اس ہاتھ پر گن دے ماری جس سے اس نے گن پکڑی ہوئی تھی اور عفیف کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی اور تبھی شفیق نے آ کر عفیف کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ ایس پی، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ ابھی عفیف نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ زوردار آواز کے ساتھ ایک بار پھر حال میں سناٹا چھا گیا۔ عفیف نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں کے سامنے عفیف کا سینہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ ایس پی نے دوڑ کر رحیمو کے ہاتھ سے گن چھینی جو بے سدھ ہاتھ میں گن تھامے کھڑا تھا۔ عفیف پر چلنے والی گولی رحیمو کی گن سے نکلی تھی۔ رحیم بخش، تجھے کیا لگا تو بچ جائے گا؟ لڑکتے ہوئے عفیف نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے سب سنبھلتے عفیف نے شفیق جو عفیف کو سنبھالے ہوئے تھا اس کے ہاتھ سے گن چھین کر شفیق سے دور ہوا اور رحیمو پر ایک کے بعد ایک گولی چلا دی۔
ایس پی نے عفیف کے ہاتھ پر ایک گولی چلائی جس سے گن عفیف کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اسی وقت زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ بابا بابا، شہزی نے دوڑتے ہوئے اپنے گرتے ہوئے بابا کو سنبھالا جو ایس پی کے کندھوں کا سہرا لیے زمین پر گرنے لگا تھا۔ بابا، ڈاکٹر ڈاکٹر دیکھیں نا بابا کو، بچا لیں ڈاکٹر، میرے بابا بے قصور ہیں۔ میم، انہوں نے سب میرے لیے کیا انکل۔ رحیم انکل پاس آتی نے رانیہ روتے ہوئے کہا۔ کنزا رشا بھی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میڈم جی، رحیمو نے پاس بیٹھی ایس پی کو درد بھری آواز میں پکارا۔ میں یہی ہوں رحیمو، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ایس پی نے پاس کھڑے ڈاکٹر رفیق پر نظر ڈالتے ہوئے کہا جو اس وقت رحیمو کا دل سے بہتا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میڈم جی، میں نے ایمبولینس کو کال کر دی ہے، عزیز نے جلدی سے ایس پی سے آ کر کہا۔ انکل یہ کیا کیا آپ نے؟ رانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی، میری لاڈو، میڈم جی اپنا وعدہ مت بھولیے گا، یہ میری بیٹی ہے، میری لاڈو، اس کا اور میرے شہزے کا بہت خیال رکھنا ہے، اب آپ کے حوالے ہیں، یہاں پر موجود ظالم بیریے کا قاتل مارا گیا ہے۔ رحیمو زیادہ مت بولو، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم قاتل نہیں ہو۔ میڈم جی قاتل تو معصوم تھا نا، رحیمو نے ٹوٹتی سانسوں سے ایس پی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ قاتل معصوم ہے، تم فکر نہ کرو رحیمو، یہ کیس سولو ہو گیا ہے، قاتل مارا گیا، تم اب اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بہتر اور پرسکون زندگی گزارو گے۔ میں نہیں، میرا شہزاد گزارے گا، یہ ایک غریب کی پوری زندگی کا سایہ ہے۔ میڈم جی اس کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اتنا کہتے ہی رحیمو نے شہزاد کے بازو میں دم توڑ دیا۔ بابا، شہزاد زور سے چلایا، سب شہزاد کے آس پاس جمع ہو گئے۔ ایس پی نے رحیمو کی آنکھوں میں بند کی اور پاس بیٹھی روتی رانیہ کے کندھے کو تھپ تھپا کر اس کو حوصلہ دیا۔ چاروں طرف اذانوں کی آوازیں آنے لگی، رات کا اندھیرا چھٹنے لگا اور آسمان پر نیلے بادلوں کے ساتھ ٹھنڈی صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ ہر سو دھند تھی اور باہر کھڑے سارے رپورٹرز بھی اپنی اپنی چینل وین میں بیٹھے تھے۔ اب رحمان ولا کا دروازہ کھل چکا تھا۔ سارے رپورٹرز گیٹ کی آواز سن کر باہر آتی ایس پی کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ ایس پی کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے ڈاکٹر رفیق، شفیق، کانسٹیبل شفیق اجمل اور عزیز خان اور شائبان قادری کے۔ ایس پی نے سب گرلز اینڈ بوائز کو پچھلے گیٹ سے گھر بھیج دیا کیونکہ ایس پی نہیں چاہتی تھی میڈیا کی بریکنگ نیوز کی ضد میں ان معصوم لڑکے لڑکیوں کا مستقبل نہ جائے۔ میم کیا ہوا؟ آپ کو قاتل ملا؟ کون تھا قاتل؟ کیا آپ نے گرفتار کر لیا؟ سب رپورٹرز ایس پی کے آس پاس آ کر سوال پر سوال کرنے لگے۔ قاتل پکڑا گیا اور مارا بھی گیا، آپ لوگوں کی چٹپٹی نیوز تیار ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ عفیف رحمان اور اس کا بیٹا انیس رحمان دونوں ہی ڈرگس اسمگل کرتے تھے اور شراب دیگر منشیات کے ساتھ ساتھ غیر قانونی اسلحہ بھی ان کے رحمان ولا سے برآمد ہوا ہے۔ شفیق عزیز باہر لے کر آؤ سب۔ شفیق عزیز نے ایس پی کے کہنے پر سب لا کر ایک ٹیبل پر رکھ دیا۔ انیس رحمان کی موت اوور ڈرگز لینے کی وجہ سے ہوئی جس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈاکٹر رفیق کے پاس موجود ہے۔ ایس پی نے ڈاکٹر رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی یہ انیس رحمان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، یہ موت ایک قدرتی موت تھی، ڈاکٹر نے رپورٹ کیمرے کی طرف کر کے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ سب ہم صرف اور صرف ہمارے آنے والے نئے سیاستدان شائبان قادری کی وجہ سے برآمد کر پائے جنہوں نے انیس رحمان سے دوستی کر کے ہمارے دو چہرے والے سیاستدان کا اصلی چہرہ ہم سب کو دکھایا۔ دراصل انیس نے شانی کو ان سب چیزوں کا بتا رکھا تھا اور آج شانی کی آنکھیں کھلنے کے بعد اس کو توبہ کا یہی ایک راستہ لگا تو اس نے انیس رحمان کے خلاف سارے ثبوت ایس پی کے حوالے کر دیے۔ جی انیس نے مجھے دوستی کی وجہ سے اپنے سارے الٹے کاموں کا کافی وقت پہلے بتا دیا تھا لیکن میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے اور اس کے خلاف باقی کے ثبوت اس یو ایس پی میں ہیں اور یہ ثبوت میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گی، نہ ہی اپنے سینئر آفیسرز کو دوں گی۔ ایس پی نے شانی کے ہاتھ سے یو ایس پی لے کر اس کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو آپ ان ثبوت کا کیا کریں گی میم؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ میں نے یہ سب پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرواؤں گی، وہاں سے آپ لوگ ان کو حاصل کر لیجیے گا۔ عاصم اور اس کی ٹیم کو بلاؤ، ایس پی نے عزیز کو آہستہ سے کہا۔ عزیز کار میں بیٹھے رپورٹرز کو لے آئے جن کو سب کچھ ایس پی اور روشی نے پہلے سے سمجھا دیا تھا۔ یہ تم لوگوں کا وقت ہے، تم لوگوں کی وجہ سے پاکستان میڈیا میں ایک تبدیلی آئے گی، یہ ثبوت اپنے چینل کی جگہ اپنی بنائی آئی ڈی پوسٹ کرو اور ساری دنیا کو پورا اور صاف سچ دکھاؤ۔ ایس پی نے سامنے کھڑے رپورٹر عاصم اور اس کے ساتھ کھڑی دو لڑکیوں کی طرف یو ایس پی دیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ میم ایسا ہی ہوگا، عاصم نے مسکراتے ہوئے یو ایس پی لے کر کہا۔ میم اندر سے گولیوں کی آواز آئی، یہ فائرنگ کیوں ہوئی اور کس پر ہوئی؟ ساتھ کھڑی رپورٹر نے ایک اور سوال کیا۔ اور آپ صرف سچ کے ساتھ ہیں، چینلز کے رپورٹرز کی ہی کیوں حمایت کر رہی ہیں؟ ایک رپورٹر نے جلتے بجھتے سوال کیا۔ کیونکہ ان تینوں رپورٹرز نے اپنی جان پر کھیل کر رات اندر جا کے رپورٹنگ کی اور شایان قادری کی کافی مدد بھی کی۔ باقی رہی گولیاں چلنے کی بات تو وہ گولیاں مرحوم عفیف رحمان نے پولیس سے بچنے کے لیے چلائیں۔ کیا عفیف رحمان مر چکا ہے؟
یہاں ایک اور بڑی خبر کا خلاصہ ہوا ہے ناظرین، ایک رپورٹر نے کیمرہ میں دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، جب عفیف رحمان کا سارا سچ ان کے پرانے ملازم رحیم بخش نے ہمیں بتایا تو نہ صرف عفیف رحمان نے بھاگنے کی کوشش کی بلکہ اس معصوم انسان کو اپنے گھر کا نشانہ بنایا۔ عفیف رحمان اور اس کا بیٹا انسان کی کھال میں چھپے بھیڑیے تھے۔ ان کے ظلم کا ستایا ہوا ان کا اپنا ملازم رحیم بخش ایک بہت ہی بہادر اور صابر انسان تھا۔ عفیف رحمان کی گن سے نکلی گولیاں اس کی جان لے گئیں۔ رحیم بخش کے بچاؤ میں چلائی گئی گولی اسے عفیف بھی نہ بچا رہی تھی۔ کل رات کی اس ولا میں ہونے والی خونی واردات کی کہانی۔ میم ایک اور سوال میم نو مور کوئز، یہ کہتے ہی ایس پی اپنی کار میں کی طرف بڑھی۔ میم پلیز میم، باقی کی انفارمیشن آپ کو شایان قادری، ڈاکٹر رفیق اور رپورٹر عاصم دیں گے۔ ایس پی نے ایک مسکراتی نظر بن کر سب پر مارتے ہوئے کہا، میم جب سے آپ آئی ہیں آپ اپنے انٹرویو بھی نہیں دیا، کسی چینل کو کم سے کم اپنا نام ہی بتا دیں۔ ایک رپورٹر نے کار کے دروازے کے پاس کھڑی ایس پی سے کہا۔ میرا نام ایس پی نے بغور رپورٹر کو دیکھا، زہرا بتول، ایس پی زہرا بتول۔ ایس پی نے مسکراتی نظر میڈیا کے کیمرے کی طرف ڈالی اور اپنا نام بتایا۔ میم مجھے اس کیس پر ابھی اور بھی ورک کرنا ہے، مزید سوال پولیس اسٹیشن میں چل کر کیجیے گا۔ اتنا کہتے ہی ایس پی کار میں بیٹھ گئی۔ عزیز اور شفیق بھی پیچھے اپنی بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کی اور شایان نے چور نظروں سے ایس پی پر ایک نظر ڈالی جسے ایس پی نے دیکھ لیا اور کار کا شیشہ اوپر کر دیا اور کار چلا کر وہاں سے پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ ساتھ ہی شفیق اور عزیز نے بھی اپنی بائک ایس پی کی کار کے پیچھے لگا دی۔ ایس پی نے ساری سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیمیج کروا دی اور ساتھ ہی میں اپنے فون میں سب کے بیان کی ریکارڈنگز بھی ڈیل کر دیں اور اپنے سینئرز کو بھی وہی سچ بتایا جو میڈیا نے سب کو دکھایا اور یہ کیس یہیں کلوز کر دیا گیا۔ بلکہ عفیف رحمان اور اس کے کارنامے لانے سن پر عفیف کی مخالف پارٹیز نے ایس پی کو بہت سہرایا اور ایس پی سے ایس ایچ او کے عہدے دے دیا۔ 5 سال بعد قرآن مجید بند کر کے ایک لڑکی نے دعا کے لیے ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے اٹھائے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، یا میرے رب مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پر چلانا اور صحیح اور غلط فرق کرنے کی تمیز دینا۔ یا اللہ مجھے ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھیرے ہی تھے کہ فون پر گھنٹی بجی۔ پاس رکھا فون اٹھایا، فون پر چمکتے نام کو دیکھ کر چہرے پر چھوٹی سی مسکراہٹ آئی۔ فون کال اٹھا کر فون کان کے ساتھ لگایا اور مسکرا کر سلام کیا۔ ایس ایچ او میڈم نیچے آ جائیں، ناشتہ ریڈی ہے۔ ایم ایس ایچ او کے معصوم شوہر، آپ اوپر روم میں نہیں آ سکتے، ظاہر نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے نا میڈم جی، جم سے آتے ہی میں نے کچن میں رہی صحیح کسرت کر لی، مجھ میں اب جان نہیں، آپ جلدی سے نیچے آ جائیں تاکہ ہم بنا کسی دیری کے رانیہ کے نکاح پر پہنچ سکیں۔ فون سے آتی آواز میں کافی سستی تھی۔ اتنی صبح نکاح تھوڑی ہوگا، لیکن کام تو ہوں گے نا، آخر دلہا کی بہن ہے، بہت سی رسمیں ہوں گی۔ زہرا کی بات کو ٹوک کر آگے سے جواب آیا، صحیح ابھی حاضر ہوئی جناب، زہرا نے مسکرا کر کہا۔ صحیح جلدی آئیں میڈم، بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ توبہ ہو گئی شروع۔ اتنا کہتے ہی زہرا نے فون کاٹ دیا۔ فون کو سائڈ پر رکھتے ہی زہرا کے خیال میں رانی آئی۔ ڈری سہمی وہ لڑکیاں، اس نیو ایئر نائٹ کا آخری منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میم یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، قاتل میں تھی، میں نے انیس کی ڈرنک میں ڈرگز ملائے تھے، کنزا نے روتے ہوئے ایس پی کو بتایا۔ میں جانتی ہوں، ایس پی نے تحمل سے جواب دیا، پر تمہاری دی گئی ڈرگز سے انیس کی موت نہیں ہوئی، اس کی موت چھت سے گرنے کی وجہ سے کنفرم ہوئی، تو تم اس گلٹ سے باہر نکل آؤ۔ قاتل تم ہو۔ قاتل تو میں ہوں، میں نے انیس کو چھت سے دھکا دیا تھا، رحیمو انکل نے مجھے دیکھ لیا اور وہاں سے بیچ کر سارا الزام خود پر لے لیا۔ رانیہ کے آنسو کا بند اب کی بار ٹوٹ چکا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ لڑکی، جہاں پر کوئی قاتل موجود نہیں ہے۔ رحیم بخش نے اتنی بڑی قربانی تم لوگوں کے آنسوؤں کے لیے نہیں دی، بلکہ ایک بہتر مستقبل کے لیے دی ہے۔ تم سب میں کچھ لوگوں نے انیس پر اعتبار کر کے غلطی کی، پر انسان تو خطا کا پتلا ہے نا۔ جب میرے رب نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں تو ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کو سزا سنانے والے؟ یہ انیس کی قسمت تھا، میرا رب چاہتا تو اس کو سانسیں دے کر اس کو ہدایت کی نئی راہ دکھاتا، لیکن رحیموں کی بیٹی کو انصاف ایسے ہی ملنا تھا جیسے انیس جیسے بیٹے کی موت ایسے لکھی تھی۔ بہانہ تم دونوں بن گئی، لیکن تم دونوں کے مستقبل کو رحیم بخش نے اپنی جان دے کر بچایا۔ جاؤ، ایک نئی زندگی تم سب کا انتظار کر رہی ہے، اب کی بار اس زندگی کی قدر کرنا، ایس پی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عریشہ رانیہ اور کنزا کے پیچھے کھڑی عریشہ کو ایس پی نے بلایا۔ تم ان دونوں کی دوست ہو، مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے تم جب پارٹی سے غائب ہوئی تو تم رانیہ کے ساتھ تھی، صحیح؟ جی میم، مجھے رانیہ کے پلان کا پتا تھا، عریشہ نے ایس پی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ رانیہ نے ہی ڈرگز جمع کر کے کنزا کو دی تھی، جب کنزا نے انیس کو ڈرگز دی تو وہ ڈر کر باہر آ گئی،
پھر رانیہ نے فیصلہ کیا۔ وہ انیس کو علیشہ سے آگے بولا نہ گیا۔ تم نے رانیہ کا ساتھ دیا، کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ خیر اب اس راز کو تم سب اپنے دل میں دفن کر دو، یہاں کچھ نہیں ہوا۔ انیس جیسے اور بھی بیڑیے باہر گات لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ایک بہترین پروفیشن چنو اور آگے بڑھو۔ کسی سے مت ڈرو، نہ ہی کسی کی باتوں میں آؤ۔ اپنی باتوں میں پھنسا کر انیس جیسے شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تم جیسے معصوم لوگ مارے جاتے ہو۔ اگر موقع ملا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور معاشرے میں اپنے آپ کو منواؤ۔ میں صرف حوصلہ دے سکتی ہوں، اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرنا تم سب کا کام ہے۔ کنزا نے آگے بڑھ کر ایس پی کو گلے سے لگایا لیا اور رونے لگی۔ بس کرو لڑکی، ایس پی نے کنزا کا کندھا تھپتھپا کر کہا۔ کنزا سے الگ ہوتے ہی رانیہ اور علیشہ بھی ایس پی کے گلے ملی۔ چلو اب جلدی سے جاؤ تم سب، اس سے پہلے کوئی تم لوگوں کو دیکھ لے۔ ایس پی نے کنزا، علیشہ اور رانیہ کو پچھلے گیٹ سے جانے کا کہا جہاں سے سب جا چکے تھے، لیکن کنزا، علیشہ اور رانیہ وہیں رک گئی۔ ایس پی کو سچ بتانے کے لیے پچھلے گیٹ سے جاتے ہوئے سب نے ایک شکریہ بڑی نظر ایس پی پر ڈالی اور باہر کی جانب نکل گئے۔ ایس ایچ او میڈم آ بھی جائیں، آپ کا خادم آپ کا منتظر ہے۔ نیچے سے آتی آوازیں زہرا کو حال میں لے آئیں، جہاں 5 سال بعد سب بدل گیا تھا اور سب کی زندگی نئے سرے سے شروع ہو چکی تھی۔ نیچے آتے ہی زہرا کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی جو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ زہرا کو آخری سیڑھی پر کھڑا دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کو ٹیبل کے پاس لا گیا اور کرسی کو پیچھے کر کے اسے کندھوں سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ گہری لائٹ براؤن آنکھیں، ہلکے گلابی ہونٹوں پر مسکان سجائے ہاف باؤز والی بلو ٹی شرٹ جس پر دنیا کے سارے رنگوں کی ایک تصویر تھی، ساتھ میں گرے کلر کا ٹراؤزر پہنے سامنے کھڑا لڑکا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، کیا نور آیا ہے۔ پاس بیٹھتے ہی اس نے زہرا کو بغور دیکھتے کہا۔ شانی کیا کہا، ایک بار پھر سے کہنا۔ حد ہے، زہرا نے خفگی سے کہا۔ کیا حد ہے یار، تمہارے منہ سے اپنا نک نیم سننے کے لیے کئی سال لگ گئے، اب جب تم میرا نام لیتی ہو تو بار بار سننے کو دل کرتا ہے۔ شانی ناشتہ کر لیں یا اپنی فلمی باتوں سے پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے، زہرا نے طنزیہ شانی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ شانی اور زہرا شادی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ شانی اس رات کے بعد مسلسل زہرا کو پرپوزل بھیجتا رہا پر زہرا نے ہاں نہیں کی۔ آخر شانی کی محبت رنگ لائی اور زہرا نے اس شرط پر ہاں کی کہ پہلے وہ اپنی یونی کمپلیٹ کرے گا اور سارے الٹے کام چھوڑ دے گا۔ سب سے بڑھ کر وہ سیاست میں صرف اپنے بابا کو سپورٹ نہیں کرے گا بلکہ خود بھی سیاست میں حصہ لے گا اور سچائی کی روشنی میں ایک نئی سیاست کا چہرہ دنیا کو دکھائے گا، چلائے گا۔ شانی نے زہرا کی ہر بات مانی اور بہت اچھے سے بڑی سیاسی جماعتوں میں اپنی جماعت کو منوایا، غریبوں کے لیے کئی کام کیے، ہسپتال کھولے اور یتیم بچوں کے لیے ایک نئی اور یونیک آئیڈیاز کے ساتھ ادارے بنائے۔ سب سے بڑھ کر شانی اور زہرا نے مل کر رحیف سینٹر شروع کیے اور کافی شہروں میں اب شانی کے رحیف سینٹر ہیں، جہاں لوگ اپنی نوجوان بچوں کو لاتے ہیں جن کو نشے کی لت لگی ہوتی ہے۔ منشیات کی روک تھام کے لیے بھی شانی زہرا نے کافی کام کیا، جس پر شانی کو اس کے بابا نے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ یونین کے ساتھ ساتھ زہرا نے روشی اور رانیہ کو بھی رحیف سینٹر جوائن کرنے کا کہا اور وہ بھی دونوں اب مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں۔ 4 سال کی محنت کے بعد آخر زہرا نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور شانی اور زہرا شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھ گئے۔ اب حال کی بات کریں۔ شانی ایک بات تو بتاؤ، زہرا نے بریڈ کو کونے سے توڑتے ہوئے کہا۔ کیا میڈم، 1000 بتانے کو تیار ہوں، آپ پوچھیں، شانی نے حسب معمول اپنا پہلا نوالا زہرا کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں سب شانی کیوں کہتے ہیں جبکہ تمہارا نام شایان قادری ہے، اس لحاظ سے نک نیم شانی کیسے؟ زہرا نے اپنا منہ آگے کر کے شانی کے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے کہا۔ میڈم زیادہ دماغ نہ لڑاؤ، سمپل ہے، میرے پہلے والا ورڈ شاذ سے شین اور علیہ وریان کے لحاظ سے نون اور قادری کے لحاظ سے یہ لیگ بن گیا شیان، شانی نے لفظیں توڑ کر کہا۔ صحیح، زہرا نے یہ کہہ کر بریڈ کا ٹکڑا اپنے منہ کے سامنے کیا۔ صحیح نہیں، دماغ کی بتا ہے، کسی کو بلا وجہ ہر بات پر لاجک چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی شانی نے زہرا کے ہاتھ سے پکڑا بریڈ کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ شانی میرا ہاتھ، زہرا نے اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کہا۔ صحیح، شانی نے زہرا کے انداز میں اس کو چرایا۔ 1 سیکنڈ، ابھی کیا بولا تم نے، مجھ میں دماغ نہیں؟ زہرا نے شانی کی سابقہ بات پر رد عمل دیا، کافی غصہ سے۔ میں نے کب کہا؟ شانی نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ ویسے کہو بھی تو غلط نہیں، دماغ نہیں تھا تو تم سے شادی کی ہوتی تو میں یہاں تھوڑی ہوتی۔ زہرا بھی اپنے نام کی ایک تھی، شانی کو لاجواب کرنا اس کو بھی آتا تھا۔ اچھا جی، یہ بات ہے، اس طرح تو میں بھی پاگل ہوں، وہ تو تم ہی ہو، زہرا نے شانی کو ٹوکتے ہوئے کہا اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ خیر جلدی کرو، پھر نکلنا ہے، شہزاد کی بہت کالز آ چکی ہیں صبح سے، شانی نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا۔
لڑکوں کو شادی کی کتنی جلدی ہوتی ہے۔ زہرا نے ایک اور طنز کرنا اپنا فرض سمجھا، اور لڑکیوں کو 4 سال لڑکوں کو روکنے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ شانی کی طرف سے جواب بھی ہنسی دباتے ہوئے آیا تھا۔ شانی نے آخری نوالہ جب زہرا کی طرف بڑھایا تو نوالے کھانے کے ساتھ ہی شانی انگلیوں کو دانتوں کو دبا کر شانی کو ایک اور جواب دیا گیا، جس پر شانی نے کہرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ لاسٹ بائٹ تو سچ میں لذیذ تھی، زہرا نے ہنسی دبا کر کہا۔ اف، بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کسی جنگلی بلی نے کاٹا ہے۔ شانی نے آج ہار نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ زہرا نے آنکھیں اوپر گھمائیں اور اپنی سانسیں ہوا میں چھوڑی۔ ڈرامہ باز، اتنا کہتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ جو بھی تمہارا ہو۔ زہرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شانی کھڑا ہوا۔ زہرا نے مسکرا کر چہرہ پھیر لیا۔ دونوں مسکراتے ہوئے باہر کی طرف چل پڑے۔ گاڑی ایک چھوٹے سے فلیٹ کے آگے رکی۔ کیا بھائی، کہاں رہ گئے تھے؟ باہر کھڑا شہزاد اپنی گاڑی دیکھتا شانی کی کار کے پاس آ کر کہنے لگا، یار تمہاری بہن کی وجہ سے دیر ہوئی، اس سے پوچھو۔ شانی نے اپنے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے زہرا کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، چلو اندر۔ چپ چاپ زہرا شانی کو گھورتے ہوئے بولی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، پر شہزی نے آ کر جلدی سے زہرا کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کو اترنے کا اشارہ کیا۔ بڑے احترام دکھائے جا رہے ہیں، میں بھی تمہارا کچھ لگتا ہوں، تھوڑی عزت مجھے بھی مل جاتی۔ شانی نے شہزی کو زہرا کی آؤ بھگت دیکھتے کہا۔ چپ ہوئے، جلدی نکل اور پیچھے آ جا، شہزی نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، جس پر ہنسی زہرا کی بھی نہ رکی۔ مل گئی عزت، اب جلدی آؤ ہمارے پیچھے۔ یہ کہتے زہرا آگے بڑھ گئی۔ شہزی وہی شانی کے ساتھ رک گیا۔ پچھلے 5 سالوں میں شہزی اور شانی کی دوستی زیادہ گہری ہو چکی تھی، بلکہ رشتہ داری میں بدل چکی تھی۔ آخر شانی، شہزی کی منہ بولی بہن، ایس ایچ او کا شوہر جو تھا، باراتی کہاں رہ گئے تیرے؟ شانی نے گاڑی کی بیک سیٹ سے کچھ شاپنگ بیگز نکالتے ہوئے کہا۔ مت پوچھو یار، سب دھوکہ دے گئے، شہزی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شانی نے چونک کر پوچھا۔ اندر چلو بتاتا ہوں، شہزی نے بیگ شانی سے لیتے ہوئے کہا۔ اندر جانے پر ٹی وی لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر ہے، سب لوگ کہاں رہ گئے؟ زہرا نے اجنبی سے پوچھا۔ اب یہ ریشا، ارسلان، روشی، کنزا سب رانیہ کی طرف ہو گئے ہیں، اور سالم و شیزہ بھی وہی کہہ رہے تھے ہمارے نکل سے پہلے آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ نوکری کی بچی بھی وہی شیزہ کی ہیلپ میں لگی ہیں۔ رانیہ کو ڈریس اپ کرنے میں میری طرف سے صرف آپ لوگ جائیں گے، شہزی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ جی جی شانی، تو خود میں پوری بارات ہے، تم فکر نہ کرو، شہزی زہرا نے شانی کو ٹوکتے ہوئے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ میں یہاں اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں بیگم، اور آپ میری ہی ٹانگ کھینچ کر رہی ہیں، شانی نے منہ بنا کر کہا۔ تو شانی اور زہرا ہنس پڑے۔ السلام علیکم، پیچھے سے 2 لوگوں کے سلام کی آواز پر سب چونک پڑے۔ سامنے سفید شلوار اور گرے کلر کے چمکدار کرتوں میں ملبوس شفیق اور عزیز تھے۔ عزیز خان، شفیق، اب دونوں یہاں؟ شفیق عزیز کو اچانک دیکھ کر زہرا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جی میڈم جی، آج آپ کے بھائی کا نکاح ہے، مطلب ہمارے بیٹے کا، آپ بھی تو ہماری بیٹی ہیں نا، تو ہم کیسے نہ آتے۔ شفیق اور عزیز کی پوسٹنگ دوسرے شہروں میں ہو چکی تھی کافی عرصے سے، اور شہزاد کے بلانے پر انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ راتوں رات آ گئے۔ شہزی، تم نے بلایا ہے ان کو؟ زہرا نے حیرانی سے پوچھا۔ جی آپی، شہزی نے مسکرا کر کہا، اور مجھے بھی سامنے دروازے سے آتے۔ ڈاکٹر محمد رفیق نے کہا۔ ڈاکٹر رفیق آپ؟ زہرا نے مسکرا کر کہا۔ جی ڈاکٹر محمد رفیق، ڈاکٹر رفیق نے مسکرا کر کہا۔ مجھے شہزی نے کال کی اور بہت پیار سے بلایا تو میں منع نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر رفیق نے اپنے آنے کی وجہ مسکرا کر بتائی تو زہرا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ لو جی، اتنے براتی تو ہیں، اب کس کی کمی ہے تمہیں؟ شہزی شازی نے ڈاکٹر رفیق کو دیکھ کر جلتے بنتے ہوئے کہا۔ شانی کو ہمیشہ سے ڈاکٹر رفیق کا زہرا سے فری ہونا نہیں پسند، اور اس بات پر زہرا اور زیادہ شانی کو تنگ کرتی ہے، اور یہ بات بھی زہرا نے نوٹ کر لی کہ شانی کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا ہے، جس پر وہ شانی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ شانی نے ایک نظر پاس کھڑی زہرا پر ڈالی اور اپنی جلن چھپانے کی کوشش کی اور مسکرا دیا۔ ہاں بیٹا، تم فکر مت کرو، ایسا رنگ جمائیں گے تمہاری شادی میں، یاد کرو گے اپنے شفیق انکل کو۔ شفیق نے شہزی کے کندھے کو تھپتھپا کر کہا۔ ہاں، جیسے میں نہیں بولی، مجھے اکیلا چھوڑ کر اب دونوں نکل گئے، زہرا نے منہ بنا کر کہا۔ پھر سب شہزی کو تیار کرتے ہیں اور دلہن والوں کے لیے گفٹس وغیرہ کو کار میں رکھتے ہیں۔ ساری تیاری مکمل کر کے سب لوگ شادی ہال کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ گاڑیاں ایک خوبصورت ویڈنگ ہال کے سامنے رکتی ہیں۔ سب گاڑی سے اتر کر ہال میں انٹر ہوتے ہیں، جہاں نور، عریشہ، ارسلان، سالم سب نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں اور پرجوش انداز میں دلہے والوں کا ویلکم کیا۔ شہزی کو لے جا کر سامنے اسٹیج پر بٹھا دیا، جو لال اور سفید رنگ کے گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں سب کی زندگی بدل گئی تھی۔ ارسلان نے عریشہ اور کو انیس والے ہاتھ سے ہونے کے کافی عرصہ بعد پرپوز کیا۔
جس پر عریشہ نے دل سے قبول کی مہر لگائی۔ دونوں ہی یونی ختم ہونے سے پہلے نکاح کے بندھن میں بندھ گئے اور آج ان کو شادی کے بندھن میں بندھے 3 سال ہو چکے ہیں اور ان کے 2 جڑواں بیٹے بھی ہیں۔ ارسلان اور عریشہ دونوں ہی ڈاکٹر رفیق کے ہسپتال میں ایک ساتھ جاب کرتے ہیں اور اپنے کلینک پر غریبوں کا فری علاج کرتے ہیں۔ روشن اور رانیہ کو زہرا نے رحیف سینٹر جوائن کرنے کا کہا تاکہ وہ جاب کے بہانے اپنا علاج بھی کر سکیں۔ یہ رحیف سینٹر شانی اور زہرا کا تھا تو اس کے لیے روشن اور رانیہ جانے کے لیے مان گئے اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھی۔ یونی سے فری ہو کر روشن اور رانیہ نے مکمل طور پر وہاں سے جاب شروع کر دی۔ روشن نے ٹھیک ہوتے ہی کنزا کو اپنے دل کی بات بتائی تو کنزا نے بھی مسکرا کر روشن کا ہاتھ تھام لیا اور آج وہ دونوں کو شادی کے بندھن میں بندھے 2 سال ہو رہے ہیں۔ سالم نے بھی یونی کے بعد وقتی طور پر شانی کا رحیف سینٹر جوائن کر لیا پر اس کا دل شیزا کی بوتیک میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ شیزا نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس مکمل کر کے ایک بوتیک اوپن کی جس میں نور اور سالم نے بھی انویسٹ کیا۔ البتہ سالم نے یہ سب شیزا کے لیے ہی کیا تھا۔ آخرکار نور نے شیزا کو سالم کے دل کی بات بتا دی اور شیزا نے بھی ہاں کا پیغام نوری کے ذریعے سالم تک پہنچا دیا اور ان دونوں کو بھی سب نے مل کر نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ لیکن ابھی تک شیزا کی رخصتی نہیں ہوئی۔ شہزی کا رانیہ کی طرف جھکاؤ کبھی نہیں رہا تھا، لیکن رحیموں کی روت کے بعد اور سب باتوں کو جاننے کے بعد شہزی نے رانیہ کو اپنا شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں زہرا نے شہزی کا دل خوشی سے ساتھ دیا اور آج وہ دونوں بھی نکاح کے خوبصورت رشتے میں بندھے جا رہے تھے۔ مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کرے یہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ زہرا نے مسکرا کر پھر اپنے چہرے کے سامنے لاتے ہوئے کہا، آمین، اور ہمیں بھی جلد از جلد آپ جیسی 2 SHO 1-2 چھوٹے سیاستدان عطا کریں۔ شانی نے ہنسی دباتے ہوئے زہرا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ شانی، زہرا نے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کہا، ہاں سالم کیا بات ہے؟ شانی نے یہ کہتے ہی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ سب کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ اس نئے دن پر آج رانیہ کی خوشی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ 5 سال پہلے کی ڈری سہمی کنزا بھی آج بہت پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ سب سیلفیوں میں مصروف تھے، گہری براؤن آنکھوں سے چند آنسو چھلکے جن کو شانی نے آ کر اپنے پھولوں پر چن لیا۔ یہ کیا جان، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ شانی نے زہرا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی خدا کے شکر میں گرے ہیں یہ آنسو۔ اللہ نے مجھے بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت دی اور آج یہ سب ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اللہ کا تو مجھ پر بھی بہت کرم ہوا ہے کہ مجھے تم سے ملا دیا۔ شانی نے زہرا کے کندھے کے گرد اپنا بازو حائل کیا۔ زہرا نے مسکرا کر شانی کی طرف دیکھا۔ تمہاری آنکھوں میں اس رات بھی شاید یہی اداسی تھی جو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ آج زہرا بے نقاب تھی، بس سر پر اسٹالر پہنا ہوا تھا اور گرے کلر کی میکسی جس پر لائٹ سلور کلر کا اسٹون ورک ہوا تھا۔ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور بیبی پنک کلر کی لپسٹک لگائے وہ وہاں موجود کسی بھی حسین لڑکی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں شاید اس رات مجھے رحیموں کے پکڑ جانے پر دکھ تھا، پر رحیموں تو قاتل تھا ہی نہیں۔ زہرا نے سامنے کھڑی شہزی اور رانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، قاتل معصوم تھا، جو مرا وہ ظالم بیریا تھا، بھول جاؤ اس دن کو، چلو سب کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں۔ شانی نے سامنے کھڑے شہزی کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب ان دونوں کو ہاتھ ہلا کر بلا رہا تھا۔ شانی اور زہرا اسٹیج پر چلے گئے۔ سب نے زہرا اور شانی کے ساتھ بھی تصویریں بنوائیں۔ ڈاکٹر رفیق نے زہرا کو آ کر شکریہ ادا کیا۔ یہ تمہیں تھینک یو کیوں بول کر گیا ہے؟ شانی نے چڑھ کر پوچھا۔ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے تم مجھ سے جلتے ہو، اس لیے اس نے بھی شادی کا ارادہ کر لیا اور میں نے اس کی مدد کی ہے، اس لیے اس نے مجھے تھینک یو کہا۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، لڑکی کون ہے؟ آپی، پاس کرے شہزی نے پوچھا۔ میں بتاؤں گی آپی، رانیہ نے اونچی آواز میں اسٹیج پر کھڑے سب لڑکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اچھا آہستہ بولو، نہیں اتنی خوشی کی بات ہے، اس میں آہستہ سے کیوں بتانا؟ رانیہ نے مسکرا کر ڈاکٹر رفیق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، زہرا نے ہاتھ ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ہمارے ڈاکٹر رفیق ہماری پیاری نوری سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ سب کو مانو ہوش اڑ گئے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا، کیسے بات یہاں تک پہنچی؟ سب نور اور ڈاکٹر رفیق کے پیچھے پڑ گئے۔ اب ان کو نیا جوڑا مل گیا ہے ذلیل کرنے کا، زہرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکر ہے، ورنہ شانی تو ہر وقت ہی اپنا خون جلاتا رہتا تھا۔ شہزی نے ہنستے ہوئے زہرا کو اونچی آواز میں کہا، جس پر شانی کا منہ بن گیا۔ ڈاکٹر رفیق نور کی وجہ سے مجھ سے بات کرتے تھے اور اس کو پتہ نہیں کیا دورے پڑنے لگ گئے۔ زہرا نے ہنسی دباتے ہوئے شانی کو مزید چڑھایا۔ اچھا بس بھی کرو، اب دیکھتے ہیں نور کیا جواب دیتی ہے۔ سب کے اصرار پر نور نے ہاں کر دی اور ڈاکٹر رفیق نے اپنے نام کی انگوٹھی نور کو پہنا کر رانیہ اور شہزی کے نکاح کو اور یادگار بنا دیا۔ سب بہت خوش تھے، سب نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی۔ سردی کی لہر چاروں طرف پھیل چکی تھی، دھند کا راج ہر طرف۔ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی زہرا نے ساتھ رکھے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا جو کب سے رنگ کر رہا تھا
اور کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا۔ فون میں انسٹاگرام پر سالم نے ایک گروپ میں اپنی اور شیزا کی رخصتی کی تصویریں شیئر کی تھیں۔ سب کے کمنٹس آ رہے تھے۔ زہرا نے بھی ماشاءاللہ کا میسج سینڈ کیا۔ زہرا کے چہرے پر ایک اور گہری مسکان چھائی۔ رانیہ، رشا اور کنزا کو دیکھ کر زہرا کہاں ہے جان جی، میں تصویر کھوئی۔ زہرا کو شانی کی آواز واپس لے کر آئی۔ زہرا نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ جان موسم بہت اچھا ہے، آ جاؤ لان میں واک کرتے ہیں۔ کہاں رہ گئی، میں مس کر رہا ہوں آپ کو میڈم۔ شانی کی باتوں پر مسکراتی زہرا کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتی ہوئی سامنے کھڑے شانی کو گھورنے لگی، جو کبھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا تو کبھی سامنے آتی زہرا کو۔ زہرا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا۔ زہرا کے سامنے شانی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جس کو زہرا نے مسکرا کر تھاما اور وہ دونوں واک کے لیے لان میں چلے گئے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے لان میں یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ قاتل ہوا ظالم بھیڑیا، یہ شور ہر سو تھا، کسی نے یہ نہ کہا قاتل معصوم تھا۔ ختم شد۔